اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ ننھے علی اصغر کا کچھ ذکر یعنی چرچا کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا میں بے سرد ساما وہی ہے خاندان، بن کے خادم آئے تھے جبریل جس گھر کے لیے، کس قدر جانے کا ہے کربلا کا حادثہ، ہر بشر غمگین ہے شبیر و شبر کے لیے۔ اب آئیے آپ کو ہم کربلا کے خونی میدان میں لے چلتے ہیں، جہاں پر جس کا جرہ جرہ یا حسین کا نعرہ لگا رہا تھا، دوسری طرف یزیدی لشکر خون حسین کے لیے بے قرار تھا۔ علی اکبر جام شہادت پی چکے ہیں، ابھی حسین مقتل سے علی اکبر کی لاش خیمے میں لا چکے ہیں، ابھی امام علی مقام شہید علی اکبر کی لاش فرش جمی پر لٹا ہی رہے تھے کہ حضرت زینب علی اصغر کو گود میں لیے تشریف لاتی ہیں، عرض کرتی ہیں بھائی حسین، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچے کو کتنا بے بس کر دیا ہے، یعنی روتے روتے جو ہے گلا سوکھ گیا ہے، ہونٹ جو ہے خشک پڑ چکے ہیں، ایسا نہ ہو بھائی کی چمستان فاطمہ کا شگفتہ کلی چٹکنے سے پہلے، کھلنے سے پہلے شاخ گل میں ٹوٹ جائے۔ بھائی جان، اگر ہمارے سروں پر مصائب کا کوہ ہمالیہ بھی ٹوٹ جائے تو پائے استقلال پر ہم جنبش نہیں آنے دیں گے، لیکن علی اصغر کی اس طرح بھی ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین جذبات فردانی سے لبریز ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے حضرت زینب سے کہتے ہیں لاؤ میرے لال کو، شاید ظالموں کو رحم آ جائے اور شاہ و حیات کا کوئی دلکش نغمہ پھوٹ پڑے۔ حضرت امام علی مقام نے ایک شرد آہ کھینچی اور فرمایا کہ سب لوگ معاشی تیزی پر بھروسہ رکھو اور صبر اور شکر کا دامن مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہو۔ ام رباب یعنی حضرت زینب اور خواتینوں کو کچھ تسلی ہوتی ہے۔ امام حسین علی اصغر کو آغوش محبت میں لیے خیمہ سے باہر نکلے۔ کربلا کا چٹہل میدان ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ جوانی کے انگارے بھڑکا رہی ہے، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ حضرت امام علی مقام رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یاد مصطفیٰ دل میں بسا ہوئے اشکوں کا قافلہ آنکھوں میں لیے ہوئے اشکیا کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ ننھے علی اصغر کو دو بوند پانی مل جائے اور ان کے ارمانوں کی کلی مسکرا اٹھے۔ لشکر ایدا میں پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دی اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنی تیغ و ظفا کا نشانہ ہم کو بناؤ، مگر اس ننھے شیرخوار بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ روتے روتے اس کے آنسوؤں کا ساگر خشک ہو چکا ہے، ایک ہچکی سی بن گئی ہے۔ عمر بن سعد، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس کا ذات گرامی ایمان اور جان ایمان ہے، پانی کا چند قطرہ میرے لال کے سوکھے حلق میں ٹپکا دو، کل قیامت کے دن یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یہی تمہارے نجات کا سامان پیدا کر دے گا۔ اللہ اللہ۔ کربلا کا میدان عمر سعد کے حکم سے گونج اٹھتا ہے، ان کی آواز سے گونج اٹھتا ہے، خبردار حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پائے، یعنی یزیدیوں نے چند قطرہ پانی دینے کے بجائے ایک ایسا زہر آلودہ تیر چلایا کہ آنے واحد میں علی اصغر کے مقدس حلقوم ناظرین کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے مقدس بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لال کو نشانے سے بچانا چاہا لیکن نہیں ہو سکا۔ ننھا مجاہد کچھ دیر تڑپا، آخری نگاہ امام حسین نے اپنے بابا جان کے چہرے پر ڈالی، باپ بیٹے کی نگاہیں چار ہوئی، آپس میں کیا گفتگو ہوئی معلوم نہیں، لیکن قرینے سے یہ سمجھ میں آیا کہ بیٹے نے باپ سے یہی کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ پھر علی اصغر ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا،
शहजादे को बोसा दिया, खून का फव्वारा जारी था। सब्र शुक्र का इम्तिहान हो रहा था। बादो तौहीद के मत वालों, ईमानदार मुसलमानों, सोचो बाप के सामने अगर बेटे का इंतकाल हो जाता है तो ना जाने वालिदैन के दिल पर क्या क्या गुजरती है। लेकिन कुर्बान जाइए हिम्मत हुसैन पर कि इस कदर जिगर सोज हालात का मुकाबला करके भी यही अर्ज करेंगे, अल्लाह तेरा हुसैन तेरी रजा पर राजी है, जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। परवरदिगार आज तेरा हुसैन खुश है इसलिए कि मुसीबत के इम्तिहान में 6 महीना का बच्चा भी कामयाब हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कि वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे के अंदर, बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मुझे रन में जाने का जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मुझे सर कटाने को जी चाहता है।